ایک اور تنازع کی طرف ہم رخ کرتے ہیں۔ اسرائیلی فورسز کی فائرنگ سے ایک خاتون ہلاک ہوئی ہے اور اس خاتون کی ہلاکت پر امریکہ نے شور مچایا ہے۔ اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ یہ خاتون کون ہے؟ مغربی کنارہ جو ہے وہاں پر اسرائیل کی فورسز کی اندھا دھند فائرنگ سے آبادکاری کی مخالف، یہودی آبادکاری کی مخالف ایک امریکی خاتون جو ہے وہ جاں بحق ہوئی ہے۔ اس خاتون کا جو تعلق ہے وہ ترکی اور امریکہ سے ہے۔ ترک نژادی امریکی خاتون، 26 سالہ خاتون، اس کا نام ہے عائشہ ازنگے۔ عائشہ ازنگے جو ہے وہ مغربی کنارے کے شہر نابلس میں مقامی فلسطینیوں کے ہمراہ یہودی آبادکاریوں اور اسرائیلیوں کے ناجائز قبضے پر ایک مظاہرہ کر رہی تھیں، اس مظاہرے میں شریک تھی، اور اسی دوران اسرائیلی فورسز نے مظاہرین کو منتشر کرنے کے لیے اندھا دھند فائرنگ شروع کر دی۔ لوگوں میں بھگدڑ مچ گئی اور پھر اسرائیلی جو اسنائپرز تھے انہوں نے تاک کر لوگوں کو گولیاں مارنا شروع کر دی، اور ایک گولی جو ہے وہ اس لڑکی کے سر میں لگی، جبکہ دوسری گولی ایک اور فلسطینی کی ٹانگ میں لگی۔ اب امریکہ کو اپنی اس شہری کی ہلاکت پر شدید غصہ ہے، شدید تشویش ہے، لیکن ہم سب یہ جانتے ہیں کہ امریکہ کا جو پورا پولیٹیکل سسٹم ہے وہ اسرائیل کے قبضے میں ہے، زائنسٹس کے قبضے میں ہے۔ تو انہوں نے تحقیقات کا تو مطالبہ کیا ہے امریکہ نے، لیکن دیکھتے ہیں کہ یہ تحقیقات ہو بھی پاتی ہیں یا نہیں ہو پاتی، اور امریکہ نے یہ مطالبہ کیا ہے اسرائیل سے۔ تو اب اسرائیل کیا تحقیقات کرے گا؟ ایک طرف ہم یہ دیکھتے ہیں کہ 40,000 سے زائد لوگوں کو شہید کر دیا گیا فلسطین میں، جس کے حوالے سے کسی قسم کی کوئی بھی پریشانی نہیں ہے امریکہ کو، اور امریکہ نے صرف لفظی بیان بازی کی ہے، وہ بھی بہت تھوڑی سی، اور ہمیشہ یہ بات کی ہے کہ اسرائیل کے پاس یہ حق حاصل ہے کہ وہ اس خطے میں جو چاہے کرے۔ لیکن اب ایک ترک امریکی نژاد شہری جو ہے اس کی ہلاکت پر امریکہ میں یہ چھوٹا سا رد عمل سامنے آیا ہے کہ اسرائیل سے انہوں نے تحقیقات کا مطالبہ کیا ہے۔ لیکن ایک ایسی چیز ہے جو کہ بہت تشویشناک چیز ہے، اور ایک بیان آیا ہے امریکی وزیر خارجہ کا، اینٹنی بلنکن کا، اور اس نے یہ کہا ہے کہ اگر غزہ میں جنگ بندی ہو جاتی ہے تو امکان یہ ہے کہ سعودی عرب جنوری جو کہ آنے والا ہے 2025 کا جنوری، اس سے پہلے ہی سعودی عرب اسرائیل کو تسلیم کر لے گا۔ جی اینٹنی بلنکن یہ کہہ رہے ہیں کہ امید یہ ہے کہ سعودی عرب جنوری سے پہلے ہی اسرائیل کو تسلیم کر لے گا۔ ہیٹی میں انہوں نے ایک نیوز کانفرنس کی، اور اس نیوز کانفرنس میں انہوں نے یہ کہا کہ جنوری سے قبل اگر غزہ میں جنگ بندی ہو جاتی ہے تو سعودی عرب کے اسرائیل کے ساتھ جو تعلقات ہیں وہ معمول پر آنے کا امکان ہے، اور امید یہ ہے کہ انہوں نے یہ بھی کہا کہ ہمیں یہ نہیں پتا کہ اسرائیل کیسے تسلیم کیا جائے گا سعودی عرب کی طرف سے، لیکن اس کا امکان ہے اور ایسا ضرور ہوگا۔ اب اس تبصرے پر سعودی عرب کا کوئی رد عمل ابھی تک ہمارے سامنے نہیں آیا ہے، لیکن دیکھتے ہیں کہ سعودی عرب کیا کہتا ہے۔ لیکن ہمیشہ سعودی عرب کا جو موقف رہا ہے وہ یہ ہے کہ فلسطین کا مسئلہ حل ہونے تک اسرائیل کو تسلیم نہیں کیا جا سکتا۔ تو اب دیکھتے ہیں کہ یہ کوئی بہت بڑا بریک تھرو یا ایک بہت بڑی تاریخ لکھی جانے والی ہے کہ اگر سعودی عرب جو ہے وہ اسرائیل کو تسلیم کر لیتا ہے۔